اس پارے میں 4 صورتیں ہیں۔ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، سورہ صفات مکمل، سورہ سواد مکمل اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، حبیب نجار کا واقعہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں ہمیں ایک سچے دائی حبیب نجار کا واقعہ ملتا ہے، جس کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا تو حبیب نجار نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی اور اسے شہید کر دیا۔ مگر دیکھیے، جنت میں پہنچ کر بھی اس کا دل اپنی قوم کے لیے تڑپتا رہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کیسی نعمتیں عطا کی ہیں اور کس عزت سے نوازا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ یہاں سے اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ فرمایا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، رات دن کا بدلنا، سورج چاند کا چلنا اور سمندر میں تیرتی کشتیاں، یہ سب اعلان کرتے ہیں کہ رب صرف ایک ہی ہے۔ تیسری بات، قیامت کا منظر۔ یہاں سے قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبرا اٹھیں گے، مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ صفات۔ اس سورت میں 2 بڑی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو اور جہنمیوں کا ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ دوسری بات، انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور بیٹے کی قربانی کا حکم۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صبر اور یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ سورہ سواد۔ اس سورت میں 2 بنیادی مضامین ہیں۔ پہلا مضمون توحید۔ فرمایا، زندگی اور موت سمیت کائنات کا پورا نظام صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسرا مضمون رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، قریش کے انکار کا ذکر ہوا اور مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے واقعات بیان کیے گئے، تاکہ معلوم ہو کہ آزمائشیں آتی ہیں مگر اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ اس میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن کی عظمت اور اس کی حقانیت۔ دوسری بات، توحید کی وضاحت۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں کئی پردوں میں پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی مالک ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کا ایک ہی مالک ہو۔ اس بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو حق کو پہچان کر اس پر قائم رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور قیامت کے دن سرخرو ہونے والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ نہ صرف کرنا تلاوت روز و شب، ترجمہ تفسیر بھی پڑھنا ہے اب۔